بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پلز اور میں ہوں انور رضا۔ سال 2025 سیاسی تنازعات، معاشی ہچکولے، دفاعی اور سفارتی برتری اور دہشت گردی سمیت اہم واقعات سمیٹے رخصت ہوا۔ من حیث القوم ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اس پر گفتگو کے لیے مجھے جوائن کیا ہے تجزیہ کار ماہر قانون بیرسٹر سعد رسول صاحب نے، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار اینکر پرسن شاہد متھلا صاحب۔ متھلا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بیرسٹر صاحب آپ سے شروع کروں گا، مجھے بتائیے گا کہ معاشی، سیاسی، اخلاقی طور پر 2025 میں ہم کہاں پر کھڑے تھے اور ہم نے کیا غلطیاں کی؟ دیکھیے، معاشی طور کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ دیگر لوگ شاید اس پہ بہتر بات کر سکتے ہوں، لیکن اور لگتا ہے کہ کوئی انڈیکیشنز بھی ہیں بہتری کی، لیکن اگر سیاسی اور قانونی سائٹ کے اوپر اگر میں تھوڑی سی آپ کی اجازت سے گفتگو کر سکوں، گزارش یہ ہے کہ 2000 جب 24 ختم ہو رہا تھا تو ایک عجیب سی اضطراب کی کیفیت تھی پاکستان کی سیاست کے اندر۔ جی 26ویں ترمیم اکتوبر میں ہو چکی تھی، نومبر میں ایک دھرنا یا لانگ مارچ پی ٹی آئی کا جو اسلام آباد تک آیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا، وہ بھی ہو چکا تھا۔ اور اس پرسپیکٹو میں یہ سوچا جا رہا تھا، یہ دیکھا جا رہا تھا کہ جو چیزیں 2025 کے اندر جو چیزیں 2024 میں ہوئیں ان سے کچھ تھوڑی سی سیاست کے اندر شائستگی آئے گی یا بہتری ہوگی 2025 میں۔ یعنی کہ 2024 میں تو جو سختیاں ہوئیں سو ہوئیں، 2024 جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلا سال تو الیکشن ایک ایسے سے شروع ہوا جو شاید پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید تاریخ ہمارا سب سے زیادہ ریسنٹ ہسٹری میں متنازع الیکشن تھا۔ آج تک اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، آج تک اس کے جو الیکشن ٹرائیبیونلز ہیں وہ فیصلہ نہیں کر سکے، ڈسپیوٹس ابھی چل رہے ہیں۔ تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ 2025 میں کچھ بہتری آئے گی اس پرسپیکٹو کے اندر، کہ سیاست میں کچھ شائستگی ہوگی، مار دھاڑ سے نکل کے کوئی ڈائلاگ کی طرف بات جائے گی، جی اور دیگر انٹرنل سیکیورٹی کی طرف اور دیگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف بات جائے گی۔ ہم نے دیکھا کہ یہ بات تو بھی پوری طرح نہیں ہوئی تھی، لیکن 2025 کے اندر پاکستان کو بیرونی سطح پہ کچھ کامیابیاں ملی، جس میں سے بنیاد مرصوص سب سے ضروری تھی، پاکستان نے بھارت کے ساتھ ایک جنگ لڑی اور جیتی، جس کے فالو اپ کے اندر ہم نے کچھ انٹرنیشنل ٹریٹی سائن کی، اور امریکہ کے ساتھ ہماری گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپ ٹرمپ کے ساتھ بہتر ہوئی۔ اس سے بھی تھوڑی امید آئی کہ چلیں اب انٹرنل سیکیورٹی کے اوپر بھی، انٹرنل پالیٹکس کے اوپر بھی 26ویں ترمیم ہو چکی ہے، سیاست کچھ اپوزیشن کی دیگر گوں ہے، انٹرنیشنل سپورٹ پاکستان کو مل رہی ہے، جنگ ہم جیت چکے ہیں، تو کوئی شائستگی ہوگی اس کے اندر، کچھ تھوڑی سی بہتری آئے گی، عوام کو اکٹھا کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈا جائے گا، کوئی مثبت راستہ آگے نکالا جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں، خاص طور پہ یہ پچھلے چند مہینے جس کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس بڑی سخت تھی، سیاست کے اندر بیانات بڑے سخت تھے، 27ویں ترمیم ہوئی، جس کے بعد ایک پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر نئی کچھ چیزیں کی گئیں، ان تمام کے اندر شائستگی نظر نہیں آ رہی۔ جہاں پہ ہمیں انٹرنیشنل اور ملٹری سائٹ پہ بڑی کامیابیاں ملیں 2025 میں، تو 2026 ایک ایسا سال ہو جس میں سیاسی طور پہ، عوام کے طور پہ، ایک پولیٹیکل سٹرکچر کے طور پہ کچھ بہتری ہو، تاکہ پاکستان اپنی اکنامک گروتھ، اپنی جو ہمارے سوشل انڈیکیٹرز ہیں، جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں، جو عوام کی صحت ہے، تعلیم ہے، دیگر چیزیں ہیں، ان پہ فوکس کر سکے، اور یہ روز کی مار دھاڑ، اس کو گرا دو اس کو پکڑ لو والی کہانی سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ دعا یہ ہے کہ 2025 میں اس طرح کی بہتری ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ شاید متھلا صاحب ہمیں اس پہ، میرا تو اس میں ایک گیس ہی ہے، شاید صاحب کیونکہ انفارمیشن رکھتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اس پہ تھوڑی بہتر روشنی ڈالیں گے۔ متھلا صاحب، 2025 میں بہت سارے متنازع فیصلے بھی ہوئے، تنازعات بھی ہوئے، معاشی کو بہتر کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے۔ مجھے بتائیے گا کہ سب سے بڑا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کی نجکاری کی بات کی گئی، سیلاب ایک بہت بڑا ایشو تھا، پھر پاک بھارت کشیدگی تھی، پاکستان اور افغانستان کے درمیان تھا، کے پی کے گورنمنٹ، سیاسی استحکام میں تھا، بہت کچھ ہوا۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں تھوڑا سا بریف سا سارے پہلوؤں کو کور کر لیتا ہوں۔ سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو آئی بی ویری کینڈڈ، عدم استحکام ہے، اور شدید نوعیت کا عدم استحکام ہے، معمولی نوعیت کا نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز ان لائک پاسٹ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات،
ماضی میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی تھی اپوزیشن گورنمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف بیٹھ جاتی تھی بلکہ ایک دوسرے پہ اعتماد کرتی تھی. اب وہ والا بھی سلسلہ نہیں ہے. وہ جو اسکیپٹسزم آیا بٹوین پارٹیز بٹوین پولیٹیکل ایلیٹ وہ بھی بڑا ڈینجرس ہے. وہ بھی عدم استحکام کا ایک بہت بڑا شاخسانہ ہے. دوسرا ہم ادروائز بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے سے جن زی ہمیں سیاست میں بہت متحرک نظر آتی ہے. اس کے بہت سارے پھر ہمیں مینیفیسٹیشنز بھی نظر آتی ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی اس کی مینیفیسٹیشن ہے. آپ ادروائز یونیورسٹیز میں کالجز میں جا کے گپ شپ کریں یا اپنے گھر عزیز و اقارب میں بھی گپ شپ کریں تو یو ول گیٹ بیٹر آئیڈیا کہ جو جن زی ہے ینگ جنریشن ہے وہ پالیٹکس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہے. تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو ایک طرح سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں اس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. سیٹسفائیڈ کیوں نہیں ہے؟ سیٹسفائیڈ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے جو ایلڈرز ہیں بڑے ہیں یا جو پولیٹیکل ایلیٹ کہہ لیں یا پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اچھی پالیسیز مرتب نہیں کر سکے یا اچھا لاہے عمل نہیں دے سکیں. ایک تو یہ سیاست کے اعتبار سے یہ بات ہو گئی. اور پھر چوتھی چیز یہ بھی ہے کہ ایک ملک کا ایک بڑا لیڈر جو ہے عمران خان کی شکل میں وہ پچھلے 2.5 سال سے جیل میں بند ہے اور لوگ بہت سارے کنیکٹڈ ہیں ان سے. تو وہ یہ چاہتے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ اوورسیز پاکستانی بھی وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی رہائی بھی ہو یا ان کو کم از کم انصاف ملے. ایک تو یہ سیاسی اینڈ پہ یہ ہوا ہے. دوسرا پارلیمنٹ کے محاذ پہ کہہ لیں یا ادروائز جو معاشرتی تفاوت اس طرح سے آئی یا عدم استحکام اس طرح سے آئی کہ پہ در پہ یکا یک 2 ترامیم ہو گئی جس نے جو ایک جوڈیشل سسٹم تھا جو بہت اچھا نہیں پرفارم کر رہا تھا لیکن پھر بھی تھوڑا بہت سرو کر رہا تھا. لوگوں کو انصاف کی توقع تھی. لیکن یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد خاص طور پر 27ویں ترمیم کے بعد لوگوں کا جو ایک چھوٹی سی معمولی سی معہوم سی امید جڑی ہوئی تھی جوڈیشل سسٹم سے عدالتوں سے وہ بھی ختم ہو گئی. تو اس نے بھی بے چینی میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے. یہ معاشرتی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. معاشی اعتبار سے دیکھیے معاشی اعتبار سے وعدے اور ایم او یوز مختلف ممالک کے ساتھ بہت ہوئے لیکن اس میں کسی قسم کی کامیابی نہیں ہوئی. کوئی ایف ڈی آئی پچھلے 2 دہائیوں کی لویسٹ ایپ پہ ہے لویسٹ سطح پہ ہے. نہیں 100 نہیں 230 سے 260 ارب ڈالرز کے پچھلے کچھ عرصے میں معاہدے ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی اس میں سے ایک بھی میچور نہیں ہو سکا. جو پی آئی اے کی نیچ کر رہی ہے یہ ایک اچھا اقدام ہے. باقی بھی جتنے بھی ایس سی اوز ہیں ان کو اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں ان کو بھی بالکل پرائیویٹائز ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا وائٹ ایلیفنٹ ہے جو پاکستانی عوام کی جیبوں پر ایک طرح سے بہت بڑا بوجھ ہے. ڈپلومیٹک اگر ابھی اسی کو میں پوچھنا چاہ رہے ہوں تو میں مجھے اگر آپ میں بیرسٹر صاحب کی طرف جاؤں پھر میں ڈپلومیٹک. بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا میں آپ کی طرف بھی آؤں گا. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا پاکستان کی عالمی سطح پر مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. ہمیں دفاعی اور سفارتی جو برتری ہے اس کو 2026 میں کیسے کیری کرنا ہے تاکہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ مزید روشن ہو اور ہم اس دفاعی اور سفارتی برتری کا فائدہ بھی حاصل کر سکیں. سب سے پہلے تو میری انور صاحب آپ سے گزارش ہے کہ جتنا میکسیمم ٹائم ہو سکے ہمیں مطلع صاحب سے بات کرنی چاہیے کیونکہ ہم سب کو اور سننے والوں کو بھی کوئی نئی انفارمیشن ملے گی. میں اس میں گزارش کروں کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں جہاں پہ پاکستان کے اندر انٹرنل پالیٹکس کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں پچھلے سال کے اندر. شاید میتلا صاحب نے جس طرف اشارہ کیا جو جوڈیشل سائیڈ ہے اس کو تو تقریباً اب کیا بات کریں آپ سب کے سامنے ہی ہے کہ جوڈیشری کے اندر کیا ہو رہا ہے. میں جس طرح کہ میں نے پہلے آپ سے گزارش کی تھی ہم اس پلیٹ فارم سے بات کرتے رہے ہیں کہ اچھے برے ادوار میں حکومت کے حق میں بھی فیصلے ہوتے ہیں حکومت کے خلاف بھی فیصلے ہوتے ہیں. یہ بات ہم آمریت کے دور میں بھی دیکھتے رہے. مشرف صاحب کے حق میں بھی فیصلے ہوئے مشرف صاحب کے خلاف بھی فیصلے ہوئے. اس کے بعد بھی حکومتوں کے حق میں بھی فیصلے ہوئے حکومتوں کے خلاف بھی فیصلے ہوئے. لیکن آپ 26ویں ترمیم کے بعد سے لے کے اب تک پچھلے 1.25 سال کے اندر 1.5 سال کے اندر تقریباً آپ کوئی ایک بھی ایسا فیصلہ نہیں بتا سکتے جو کسی بھی میجر کانسیکوینس کا
جو کہ 26ویں ترمیم کے بعد کی جوڈیشری نے طاقت یا حکومت کے خلاف کر دیا ہو. جتنے فیصلے ہیں وہ ان کے حق میں ہوئے ہیں، جتنے بھی کم از کم میجر فیصلے ہیں. تو عدالت کے ساتھ تو جو اس پچھلے سال ڈیٹ کے اندر ہوا، وہ جیسے شاہد صاحب نے، میتلا صاحب نے فرمایا، وہ تو بالکل اس کے اوپر تو الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات درست ہے کہ ہمیں ملیٹریلی، خاص طور پہ بنیان مرصوص کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو ہمارا یہ رول مڈل ایسٹ کے اندر جو کریٹ ہوا ہے، جس کے اندر سب سے پہلا پارٹ تھا جو سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک ڈیفنس ڈیل تھی، میوچل ڈیفنس ڈیل تھی. دوسرا اس کا اور سب سے ضروری پارٹ وہ ہے جس غازہ پیس پلان کے اندر ہم سگنیٹری ہوئے. تو ہمارا ریجنل رول تو اس چیز کے اندر بڑا ہے. کتنا ہی اچھا ہو کہ اس ریجنل رول کو ہم دو طریقوں سے دیکھیں. ایک یہ کہ کیا واقعی دنیا یہ تو چاہے گی کہ ہماری افواج خاص طور پہ ایک رول ہو کانفلکٹس کے اندر، کیونکہ جتنے ٹروپس یا جتنی بھی افواج یا جتنے بھی ریسورسز ہم کیلکولیٹ کریں گے کسی اور کو اتنے کم کرنے پڑیں گے، خاص طور پہ جو عالمی طاقتیں ہیں. تو یہ تو بالکل دنیا چاہے گی، لیکن ہمیں دو چیزیں دیکھنی چاہیے. ایک یہ کہ ہمارا پریسائسلی رول کیا ہوگا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میں بحث چل رہی ہے اور اس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے کلیئرٹی اتنی نہیں آئی. ڈیفنس منسٹر صاحب کچھ اور کہتے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر کچھ اور کہتے ہیں، انفارمیشن منسٹر کچھ اور کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے کہ ہمارا کیا رول ہوگا فلسطین اور اسرائیل کی کانفلکٹ میں. کیا ہم پیس کیپنگ مشن جائے گا جو ڈسارم کرے گا فلسطینیوں کو، کیا یہ ہمارا رول ہونا چاہیے؟ یا اگر اسرائیل کی طرف سے اٹیک ہو گیا تو کیا ہم اسرائیل سے جنگ کریں گے؟ کیا یہ ہمارا رول ہونا چاہیے؟ ہمارا پریسائسلی کیا رول ہے؟ اگر اس پہ تھوڑا ہم فوکس کر سکیں. اسی طرح خدا نخواستہ اگر سعودی عرب کے ساتھ کسی کی کشیدگی ہوتی ہے، ابھی ہم مکہ مدینہ کی بات نہیں کر رہے، ان کے لیے تو اس کے لیے تو ہر مسلمان کی جان حاضر ہے. لیکن اگر ویسے سعودی عرب کی، کیونکہ یمن کے ساتھ فار ایگزامپل کشیدگی رہی پچھلے 2-3 سال کے اندر جس میں مکہ مدینہ پہ کوئی اٹیک نہیں تھا، تو کیا ہم یمن پہ بمباری کریں گے سعودی عرب کی طرف سے اسٹریٹجک ڈیل کے نیچے؟ تو کچھ چیزوں پہ کلیئرٹی چاہیے. اور دوسری بات، ایک تو یہ انٹرنیشنل رول میں کلیئرٹی آ جائے، اور دوسری بات کتنا ہی اچھا ہو کہ پاکستان کا جو انٹرنیشنل رول ہے وہ عوام اس میں ساتھ شامل ہو، کہ چیزیں عوام کو بتا کے ڈسکس کر کے کسی نیشنل کنسنسس سے کی جائیں. تو میرا خیال ہے کہ دیر پا رول ہوگا، پاکستان کا زیادہ امپورٹنٹ رول ہوگا اس طرح. یہ دو مائنر سچویشنز بنی نظر. صحیح. میتلا صاحب، پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے، پاک چین اقتصادی راہداری کی نئی پیش رفت، پاکستان اور لیبیا کے درمیان تقریباً $4 ارب کے ڈیفنس ایگریمنٹس ہوئے ہیں، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات، انٹرنیشنل پالیٹکس کی پاکستان کی سفارتی سطح پر برتری اور اس کے تعلقات کے بعد کی، غزہ کی بات کی، بیرسٹر صاحب نے بھی پیس فورس کی بات کی، پھر آپ ہاں جی، پھر ہم نے پاک ایران کے جو ریلیشن شپ ہے اس پر، پاکستان ترکیہ کے جو ریلیشن شپ ہے، اس سارے خطے میں پاکستان کی اہمیت کیسے اجاگر ہوئی؟ ہم پاکستان کو مزید کیسے سفارتی سطح پر بہتر کر سکتے ہیں، اس پر بھی ذرا روشن ڈالیے. اچھا دیکھیے، 3-4 چیزیں میں نے بتائی ہیں. معیشت کے میدان میں پاکستان کی پرفارمنس کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں رہی. اسی طرح سے سیاست کے میدان میں بھی بہت مایوس کن کارکردگی رہی ہے پاکستان کی اشرافیہ کی یا حکومتی عمرہ جو ہیں ان کی. لیکن یہ کریڈٹ بہرحال جاتا ہے آرمڈ فورسز کو جاتا ہے. پاکستان ملٹریلی اور ڈپلومیٹک پروفائل کے اعتبار سے بہت زیادہ اور بہت بلند تر سطح پہ اس وقت کھڑا ہوا ہے. اور بلکہ یہ بھی کہ بہت سارے انٹرنیشنلسٹ یہ لکھ بھی رہے ہیں، میں تو اس پہ کافی بات چیت بھی کر لیتا ہوں، کہ پاکستان کو اب جیو پولیٹیکل پیوٹ کہا جا رہا ہے. جیو پولیٹیکل پیوٹ وہ ہوتا ہے آپ کے ناظرین کے لیے کہ جو سپر پاورز ہوتے ہیں نا، ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ان کے مقاصد حاصل کرنے میں، ان کے اہداف حاصل کرنے میں. یا جیو پولیٹیکل پیوٹس جو ہوتے ہیں وہ سپر پاورز کے لیے بڑے انویٹیبل ہوتے ہیں، کہ ان پہ انحصار بہت زیادہ سپر پاورز کا ہوتا ہے. تو پاکستان کو اب جیو پولیٹیکل پیوٹ کہا جاتا ہے، جو کہ سینچریز میں یہ شیپ بنتی ہے فارن افیئرز کی، جیوگرافیہ کی، اور جو جیو پولیٹیکل پیوٹس ہوتے ہیں وہ سینچریز میں بنتے ہیں. تو چائنا کے ساتھ ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں اس وقت، رشیا کے ساتھ ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں. رشیا ہمیں بہت زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے، وہ ایس سی او کے سمٹس ہوں
یا دوسرے تیسرے جتنے بھی سمٹس، تو وی ہیو وٹنسڈ آور سیلف. اچھا پھر اسی طرح سے چائنا کے ساتھ بھی، چائنا بھی بہت زیادہ، چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے ہی بہت اچھے تھے. امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے. 12 جون 2025 کو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، جس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. پھر دوسری ملاقات بھی ہوئی، اس کو بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. تو یہ جو زیادہ تر جو سارا ہوا ہے، جو ہمارا ڈپلومیٹک پروفائل بہتر ہوا ہے، وہ مئی 2025 کی جو 3 روزہ جنگ تھی بھارت کے ساتھ، اس کی وجہ سے ہوا ہے. اس نے دنیا کو حیران کر دیا کہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہم نے کیا اور 7 گنا بڑے دشمن کو جس طرح سے ہم نے شکست فاش دی، اس کو لے کے پوری دنیا بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. پھر ابھی بہت سارے آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے جریدوں میں لکھے جا رہے ہیں، لیکن تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن بھی کرے. ابھی کل ہی دی ہندو ہندوستان کا ایک بہت بڑا پیپر ہے، ان کے ایک رائٹر ہیں کبیر تنیجا، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ پاکستان از بیک ان ویسٹ ایشیاز گڈ گریسز. بہت خوبصورت آرٹیکل انہوں نے لکھا ہے. 7-8 ریزنز انہوں نے بتائی ہیں کہ پاکستان کا پروفائل کس طرح سے بہت بلند تر ہوا ہے، اور کس طرح سے ایشیا میں خاص طور پر جو ممالک ہیں ادر دین سپر پاورز، کس طرح سے پاکستان پر ریلائنس ان کا بڑھا ہے. اس نے کوئی 6-7 جلدی میں بتا دیتا ہوں 6-7 ریزنز بتائیں. ایک تو غزہ وار میں پاکستان کے کردار کو جیسے دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں، امریکہ اس کے کردار کو چاہتا ہے کہ یہ کردار ادا کرنا چاہیے. بیرسٹر صاحب سے میں اگری کروں گا کہ وہ ڈیفینیٹلی ہمارا جو ڈومیسٹک کنسنسس ہے وہ بہت ضروری ہے کہ وہ کردار کس طرح سے ہونا چاہیے، ضرور ادا کرنا چاہیے. مڈل ایسٹ ایک بہت بڑا خطہ ہے اور آپ کے ادروائز ریلیجیس کنیکٹس بھی ہیں، تو آپ کو وہ کردار ضرور ادا کرنا. ایک تو غزہ وار کے اعتبار سے جو پاکستان کا کردار دیکھا جا رہا ہے. پھر مڈل ایسٹرن کنٹریز یہ فیل کرتے ہیں کہ اب ان کو ایک اسٹرانگ ڈیفنس پارٹنر چاہیے، اور وہ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. سعودی عربیہ کا جو پیکٹ ہوا ہے وہ تیسری ریزن ہے. چوتھی ریزن یہ ہے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز اب یو ایس اے کو بالکل ٹرسٹ وردی نہیں سمجھتے ہیں، اس پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ اسکیپٹسزم کا شکار ہیں ٹوورڈز دیئر ڈیفنس، کہ اب یو ایس ہمیں ڈیفنس مہیا نہیں کر سکتا، ہمیں دفاع مہیا نہیں کر سکتا. اور اس کا رول جو سعودی عربیہ کا بھی جو پچھلے دنوں یو ایس اے کے ساتھ تھوڑا بہت پڑا ہوا، اور اس نے دھمکیاں بھی دیں یو ایس اے نے سعودی عربیہ کو. تو اس کے بعد اب مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ پاکستان کا کردار دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک نیٹ سیکورٹی پروائیڈر کے طور پہ جو ابھر کے سامنے آیا ہے پاکستان. تو یہ ایک بہت بڑا اس پورے ریجن کے لیے ایک بہت بڑی چینج ہے، اور پوری دنیا کے لیے بھی چینج ہے. اور آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز بہت ریچ ہیں کسی بھی اعتبار سے، ریزروز کے اعتبار سے، ریزروائرز کے اعتبار سے، ادروائز بھی ان کی پوری دنیا میں انویسٹمنٹس ہے. اچھا چھٹی ایک اور بھی ریزن ہے کہ جو انڈیا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان، اس کا ایز سچ کوئی نہ تو خطے میں کوئی رول بن رہا ہے اور نہ ہی کوئی دنیا میں بن رہا ہے. مڈل ایسٹرن کنٹریز میں بھی اس کا جو رول ہے وہ کافی زیادہ کٹ ٹو سائز ہوا ہے. تو یہ 6-7 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا پروفائل بہت اچھا ہوا اسی جنگ کی وجہ سے ہے کہ وہ جنگ ہم نے بڑی خوبصورتی سے جیتی، اور ہم نے بہت زبردست بڑا ڈیسائسو فنش تھی جو پاکستانی فورسز نے کی ہے، اس کو لے کے اب پوری دنیا پاکستان کی طرف رجوع کر رہی ہے. لیبیا کے ساتھ جو $4.6 بلین کا ایگریمنٹ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی طرح سے باقی ممالک کے ساتھ ہو رہے ہیں، آذربائیجان کے ساتھ ہوا ہے، ایران کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹرکی کے ساتھ، ٹرکی کی بلکہ جو ڈرون کا جو بننے ہے، ڈرون جو مستقبل میں بنیں گے، جو ڈرون بنانے والی فیکٹری ہے وہ ٹرکی کی، وہ پاکستان میں آ کے اب ڈرون کی مینوفیکچرنگ شروع کر رہی ہے. تو یہ تمام جو ہیں پاکستان کے بہت بڑے پلس ہیں. آپ نے معاشی صورتحال کی جو بات کی، یہ ریلیٹ کرتے ہیں اس کو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن مجھے بریک پر جانا ہے، بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو آپ سے بھی اس پر بات کروں گا، اور صحت، تعلیم اور مہنگائی کے حوالے سے میں بیرسٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تعلیم، صحت اور مہنگائی کی. بیرسٹر صاحب مجھے بتائیے گا 2.50 کروڑ کے قریب جو ہیں بچے وہ اسکول نہیں جاتے، اس تعداد میں 10 لاکھ اضافہ ہوا ہے. مہنگائی کی جو سچویشن ہے وہ میں مارکیٹ میں بھی جاتا ہوں، عام لوگوں کی رائے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. صحت کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے.
تو مجھے بتائیے، ہم انٹرنیشنل اور جو باقی چیزوں پر تو غور کر رہے ہیں، جو عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے حکومتی اقدامات ہیں، ان میں مجھے کوئی خاص کوئی اقدامات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. دیکھیں، یہ تو آپ کی نظر کا قصور ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہے. آپ تو جانتے ہیں جیسے کہ آپ کی اس بات پہ متلا صاحب بھی مسکرائے ہیں. میں تو میتلا صاحب تو میرا خیال ہے وہ آپ کی کم عقلی کی وجہ سے وہ بھی مسکرائے ہیں، ورنہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس کا صرف ایک ہی درست جواب ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے اگر دودھ اور شہد کی نہریں خاص طور پہ پنجاب میں اور ویسے سارے پاکستان میں نہیں دیکھیں کے پی کے علاوہ، تو آپ اپنی تھوڑی سی نظر شظر چیک کروائیں، کیونکہ باقی تو لگ رہا ہے کہ ہر جگہ بہتری ہو رہی ہے، اور ہماری معیشت بھی کافی بہتر ہو گئی. اگر آپ حکومت پنجاب سے یا وفاقی حکومت سے یا ایون سندھ حکومت سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی زیادہ بہتری ہوئی. میں اس میں گزارش کروں کہ ہم اس بات کو بھی چلیں تسلیم کر لیتے ہیں. جی ہم اس بات کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جن کو جو کہ اوور آل اکانومی کو ریلیٹ کرتے ہیں، اس میں چلیں کچھ بہتری آئی ہوگی، کچھ چیزوں میں بہتری آئی ہوگی. سب میں نہ بھی کہیں تو چلیں اس بات کو یہاں سے تسلیم کر لیتے ہیں کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں کچھ بہتری آئی. جس لیول پہ انفلیشن اس حکومت کے پہلے 14 مہینے 16 مہینے تھی، اس طرح 17 اور 18 مہینے نہیں تھی. چلیں ایسے بات کر لیتے ہیں. یا جی جس جگہ پہ جتنی ڈیپریکیٹڈ اکانومی ہمیں فلڈز کے درمیان نظر آ رہی تھی پچھلے 3-4 مہینے میں، اس انڈیکیٹرز کچھ بہتر ہوئے ہوں گے. یا جو ٹیکس ریونیو کے نمبرز تھے اس میں چلیں آپ کہہ لیں کہ کچھ کھینچ تان کی ہم نے بہتری کی ہوگی. لیکن اس بات کو تو کوئی اگنور نہیں کر سکتا، نہ ڈینائی کر سکتا ہے کہ یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی جو بہتری ہے یہ بھی افیکٹولی ایک میتھمیٹیکل بہتری ہے. ہم اپنے کچھ نمبرز بہتر کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے پرسپیکٹو کے اندر. جو غریب آدمی کا دودھ، پانی، ایندھن، بجلی، یہ تو وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے کھڑے تھے. مجھے کل اتفاق ہوا گاؤں جانے کا، تو وہاں پہ سب لوگ ویسے تو دیگر سیاسی باتیں کر رہے تھے کہ فلاں کب نکلے گا اور فلاں کے ساتھ کیا ہوگا، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی یہ باتیں ختم ہوئیں تو سب لوگوں نے اپنی بجلی کے بل کے اوپر بات کرنی شروع کر دی کہ بل کم ہوتا ہے اور ٹیکسز زیادہ ہوتے ہیں. اگر 10 روپے بل، اگر کسی کا 10 روپے بجلی کا بل آیا ہے تو اس میں سے اس نے 3.5-4 روپے کی تقریباً بجلی خرچ کی ہے، اور 6-6.5 روپے کے تو اس کو ٹیکسز پڑے ہیں 10 روپے میں سے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر پاور سیکٹر کے اندر آپ اتنے ٹیکسز ڈالیں گے، اگر ریگولر جو یوٹیلیٹیز ہیں اس کے اوپر ٹیکس برڈن اتنا زیادہ ہوگا، تو جو امیر آدمی ہے، جو وسائل والا آدمی ہے، جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں، وہ تو شاید اس کو جھیل سکیں. لیکن جو غریب آدمی جو اپنی اگر مہینے کی تنخواہ پہ نہیں چلتا تو ڈیلی ویجز پہ چلتا ہے. اگر ڈیلی ویجز پہ نہیں چلتا تو کسی طریقے جو اس نے پچھلے 8-10 سال لگا کے 50-60 ہزار روپیہ کہیں جمع کیا ہوتا ہے تو اس کو خرچ کر کے چلتا ہے، اس کی تو حالات بڑے خراب ہیں بظاہراً یہ لگتا ہے. لیکن میں نے پھر سے کہا کہ ہمیں، آپ کو بھی، مجھے بھی، سب کو ہمیں اپنی آنکھیں ٹیسٹ کروانی چاہیے، کیونکہ پنجاب حکومت کو اور وفاقی حکومت کو لگتا ہے کہ بڑی بہتری ہے، صرف ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو کچھ ہم اپنا علاج کرواتے ہیں، کچھ ہلکی سی سجیشن بھی دے دیتے ہیں. متلا صاحب، سال 2025 میں 1,65,000 پوائنٹ سے زیادہ جو ہے اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی. اس کے ثمرات عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ یہ جو فیکٹ اینڈ فگرز کی بات میں کرتا ہوں. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا، سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی جو کارکردگی ہے، کیا آپ اس سے سیٹسفائی ہیں؟ کیونکہ قومی اسمبلی میں 55 بل، 8 آرڈیننس، سینٹ میں 75 بلز جو ہیں وہ اپروو ہوئے ہیں. اس طرح جو صوبائی اسمبلی ہیں ان میں بھی بلز اپروو ہوئے ہیں. بلز تو اپروو ہو جاتے ہیں، لاز بن جاتے ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ قوانین جو ہیں یہ عام آدمی تک ہوتے ہیں. اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے انور صاحب، عام آدمی تو ہر طرح کی آسائش سے محروم ہے، ہر طرح کی سہولت سے محروم ہے. نہ اس کے پاس علاج معالجے کی کوئی سہولت میسر ہے، نہ اس کے پاس روزگار کے کوئی مواقع ہیں. اچھے مواقع تو درکنار، ایون گزارے لائق بھی مواقع اس کے پاس نہیں ہیں. آئے دن آئے روز کسی بھی صوبے کی لے لیں آپ، کہانی کو اٹھا کے دیکھ لیں،
خودکشیاں بھی کر رہے ہیں لوگ, فاقوں سے, بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں. اور یہ المیہ ہیں, یہ پولیٹیکل اشرافیہ کو سوچنے کی ضرورت ہے, حکومتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ 50 سال سے وہ حکومتوں میں ہیں, اور 50 سال سے وہ وعدے وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں, وہ وعدے پورے ہی نہیں ہو رہے ہیں. اور معمولی سا دیکھیں آپ, 4.5 کروڑ آبادی ہے سندھ کی, آپ اس میں سے 2.5 کروڑ آبادی تو آپ نکال دیں کراچی کی. چلیں کراچی کی حالت تو ہمیں ٹی وی میں نظر آ جاتی ہے, جو انٹرنل سندھ ہے اس کی حالت اس سے بھی گئی گزری ہے. تو آپ کوئی پچھلے 17-18 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں سندھ میں, مسلسل کانسٹنٹ جو بات کی جاتی ہے جی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹس نہیں چلنے دیتی, تو 17 سال سے ہے, تو انہوں نے کیوں نہیں ڈیلیور کیا, ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں. تو کہنے اسی طرح سے پنجاب میں 45 سال ہو گئے شریف فیملی کو سیاست میں, اور 8ویں 10ویں حکومت ہے ان کی. جو کام کرنے والے تو سال میں کر لیتے ہیں بھائی. آپ اس طیب اردگان نے نہیں 90s میں وہ ایک دفعہ استنبول کا میئر بنا ہے اور اس نے جادو کر دیا, اور اس نے اس 4 سال میں وہ پرفارم کیا کہ آج تک وہ پرفارمنس, اگر آپ آج تک وہ حکومت میں. مجھے موقع دیں, آپ نے پرفارمنس کی بات کی, میں یہ اپنے سامنے دیکھ رہا تھا کہ الیکٹرک بسیں پنجاب میں آ رہی ہیں, گرین ای ٹیکسیز آ رہی ہیں, خواتین کے لیے پنک وین موبائلز ہیں, وہ پولیس اسٹیشن بیرسٹر صاحب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ انور رضا صاحب بڑی بھرپور تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے پاس اپنا کانٹینٹ بہت ہے, ہمیں تو انہوں نے ایسے ہی بلا لیا. میں کہہ رہا ہوں پنجاب میں کارکردگی کی بات کروں تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. اتنی کارکردگی ہے میرے پاس کہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. دیکھیں کچھ بھی آپ سچ ہی بولیں, جو بھی مریم نواز کو دیکھیں ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ بے شک وہ اوسٹنٹیشن کے لیے کر رہی ہیں, شو آف کے لیے کر رہی ہیں, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں, کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اسپیشلی یہ جو پنجاب پراپرٹی آرڈیننس ہے, یہ میرے تو دل کے بہت قریب ہے. اسٹے آرڈر آ گیا, وہ گورنمنٹ نے غلط کیا ہے نا, وہ وکلا نے, ججز نے وہ غلط کیا ہے. غلط اس لیے کیا ہے کہ ان کے روزگار متاثر ہو رہا ہے. بھئی آپ 100 سال میں انصاف نہیں دے پاتے ہیں, 100 سال میں آپ مسئلے نہیں حل کر پاتے ہیں, اور یہ جینون بات ہے عدالتوں کا, یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے, بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ معمولی سے ایشو کے لیے بھی آپ سائل کو انصاف نہیں دے پاتے ہیں, اس کا مسئلہ نہیں حل کر پاتے ہیں. تو بھئی 100 سال پراپرٹی کے دیوانی کے کیسز چلتے رہتے ہیں, آپ اس کو حل نہیں کرتے ہیں, نہ کر پاتے ہیں, اب تاریخیں چلتی ہیں, بہت لمبا طویل ہو جاتا ہے معاملہ. تو ایک مسئلہ حل ہو رہا ہے 90 دن میں, اور یہ جو ڈسپیوٹ ریزولیشن کونسلز کا کانسیپٹ ہے نا انور رضا صاحب, یہ بہت پرانا ہے, آج کا نہیں ہے, یہ 60s آن ورڈز ہے. اسی طرح سے مریم نواز پہ تنقید اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ جو ان میں سے 2-4 پروجیکٹس ہیں, جو کوئی 150-200 کے قریب وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ انوگریٹ کر چکی ہیں, لیکن انٹرسٹنگلی ان میں سے 2-4 پروجیکٹس ہوں گے جو نئے ہیں, بالکل نئے ہیں, باقی سارے پرانے. ہیونگ سیڈ سو, ایون عثمان بزدار کے بہت ہیں, ایون عثمان بزدار کے یہ جتنے ہیں ان کو انہوں نے ریکلیم کر کے, اور ریکلیم نہ گئے, ری نیم کر کے انہوں نے دوبارہ سے چلائے ہوئے, لیکن پھر بھی چلے لگی ہوئی ہیں, کر رہی ہیں. اگین اس میں جو مسئلہ ہے حکومتوں کو سوچنے کا, جو ان کے لیے نقطۂ نظر ہو سکتا ہے, اپروچ ہو سکتی ہے کہ عام آدمی کی زندگی کو کیسے آسان بنایا جائے, اس کے لیے تعلیم, صحت, روزگار کے مواقع کیسے بہتر کیے جا سکتے ہیں, اور کیسے ان کی بھرمار کی جا سکتی ہے, اس پہ توجہ نہیں ہے. اور اگین جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو, میرا اس پہ ماننا ہے, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں, کہانیاں بھی ہیں, سٹوریز بھی ہیں, میرے پاس بھی ہیں, انفارمیشن 10 اور لوگوں کے پاس بھی ہے کہ یہ ان کے پیچھے کک بیکس بھی, کمیشن بھی انوالوڈ ہے, اور بھرپور قسم کی اربوں روپے کی میڈیا کیمپینز بھی چلتی ہیں. وہ ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کک بیکس ہیں, اور جو پروجیکٹس ہیں آئے روز پروجیکٹس. اور اگین میں مثال کے طور پہ جو ٹرین آپ کی چلنی ہے, وہ 10 اورنج ٹرین ہے, یہ بلٹ ٹرین ہے, تو اس کی 10 بلین روپیز سال کی سبسڈی ہے, اور اس سے بھی زیادہ کی ہے. میرا خیال ایک کوارٹر کی میں مکس کر رہا ہوں, 10 بلین کی سبسڈی ہے کوارٹر کی یا 1 ایئر کی, ٹھیک ہے, پر اینم شاید ہوگی. تو اب 10 بلین اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. 10 بلین آج جب وہ نئی لانچ ہو رہی ہے, ہاں آپ انڈسٹری لگائیں, آپ فیسیلیٹیٹ کریں. آپ کا دوسری طرف معاملہ اس طرح سے ہے کہ آپ 50 سے 55% آپ کارپوریٹ ٹیکس لے رہے ہیں, کارپوریٹ کمپنیز سے, بزنسز سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ایگزاربیٹنٹلی بڑھ گئی ہوئی ہے, اور کوئی بزنس سروائیو نہیں کر سکتا ہے اس وقت.
آپ کے جو بجلی کے ریٹ ہیں، جو ادروائز آپ ریمونریشن دے رہے ہیں اپنے اسٹاف کو یا جو ہیومن کیپٹل کو دے رہے ہیں، اس پہ بزنسز کوئی فلرش کر ہی نہیں سکتے. باقی ملکوں نے کیسے ترقی کی ہے، یہ تمام چیزیں کیسے پرووائڈ کی ہیں. وہ آپ دیکھیں، آپ ہر چیز حکومت نے پالیسیز دینی ہوتی ہیں، اور کچھ چیدہ سہولیات ہیں وہ ضرور حکومت کو نیشنلائز رکھنی چاہیے. اس میں ٹرانسپورٹیشن بھی ہو سکتی ہے اگین اس میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ 2-3 چیزیں کرنے کے علاوہ تعلیم ہے، صحت ہے، اور چلیں ٹرانسپورٹیشن بھی لے لیتے ہیں. اس باقی جو ان 3 شعبوں کے علاوہ جو آپ نے کام کرنا ہوتا ہے نا، وہ پالیسی سازی کا کرنا ہوتا ہے. آپ نے پالیسیز ایسی بنانی ہوتی ہے کہ بزنسز جو ہیں وہ فلورش کریں، وہ بزنسز پھلے پھولیں، اور ہر بندہ انڈسٹری لگانے کا سوچ رہا ہو، ہر بندہ کاروبار کرنے کا سوچ رہا ہو، ہر بندہ کنٹریبیوٹ کرنے کا سوچ رہا ہو. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ نہیں ہے. آپ 50-55% آپ ٹیکس لے رہے ہیں، اور اس کے اوپر آپ کام کروانے کے لیے کمیشن بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ اس ٹیکس کے علاوہ آپ جو بجلی کا بل دے رہے ہیں اس پہ بھی ٹیکس آپ نے دینا ہے. آپ نے جو ملازموں کو تنخواہ دینی ہے اس پہ بھی آپ نے ٹیکس دینا ہے. تو یہ یہاں پہ جو بزنسز ہیں، بزنسز ہیں وہ وائیبل ہی نہیں رہے. اور دوسرا یہ تو میں انڈیجنس بزنسز کی بات کر رہا ہوں. اب جو انٹرنیشنل بزنسز ہیں پاکستان میں، ملٹی نیشنل کام کر رہی تھی، ان کے بھی اسی طرح کے ان کے ٹیکسز کے ایشو، پروفٹ کو وہ لکویڈیٹ نہیں کر پا رہے تھے، کہ وہ جو پروفٹ ہے اس کو باہر نہیں لے کے جا سکتے، وہ ان کے وہ بہت سارے ایشوز آ رہے تھے. پلس جب آپ کے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے، کیپ ان مائنڈ لا اینڈ آرڈر یہ نہیں ہے کہ کوئی راہ چلتا بندہ قتل ہو گیا، یہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر میں یہاں پہ جوڈیشل سسٹم کی بات کر رہا ہوں. آپ دنیا میں کہیں پہ بھی دیکھ لیے، یا اس کو یوں کہہ لیں قانون کی حکمرانی. آپ دنیا کو کوئی ایک ملک اٹھا کے دیکھیں، اگر وہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، آپ کو وہاں پہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں نظر آئے گی. اگر قانون شینجن اسٹیٹس میں کیا ہے، سعودی عربیہ میں، مڈل ایسٹ میں کیا ہے، مڈل ایسٹ اتنا سا ملک ہے، وہ ببل اکانومی ہے. آپ کا $10 بلین آپ کا ایک سال میں وہاں پہ چلا گیا صرف ایک سیکٹر میں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں. تو کیوں ہے ایسا؟ اس لیے ہے، میں پرسوں ترسوں ایک بزنس مین سے ملا، اس نے کہا 150 بندہ میرے پاس باڈی گارڈز ہیں، تو یہی میں انویسٹمنٹ ادھر آپ کے ملک کو چھوڑ کے وہاں چلا جاؤں. میرا مطلب پاکستانی کو کہہ رہا ہے UAE چلا جاؤں، تو UAE مجھے ایک بھی گارڈ نہیں رکھنا پڑے گا. کہتا میں نے جو 150 گارڈ رکھے ہوئے ہیں اپنے اور فیملی کی حفاظت کے لیے، تو میں بیوقوف تو نہیں ہوں کہ میں پیسے دے رہا ہوں اب ان گارڈز کو دے رہا ہوں. لا اینڈ آرڈر کی بات کی تو بس بریک کا کہا جا رہا ہے. مجھے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ملک میں دہشت گردی کا جو رجحان ہے اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پاکستان گلوبل انڈیکس ٹیررزم میں دوسرے نمبر پر ہے، اور اس سال 45% دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے. بیرسٹر صاحب، اس دہشت گردی کی آفریت سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ایک، اور دوسرا کوئکلی اس کے ساتھ بھی یہ جواب دیجیے گا کہ ہمیں 2025 کی غلطیوں کو بلا کر 2026 میں کیسے انٹر ہونا ہوگا. دیکھیے، ہم اس بات کو تو پروف کر چکے ہیں انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی کہ ہماری دہشت گردی کو لڑنے کی جو ایبلٹی ہے ملٹری پرسپیکٹیو کے اندر، وہ تو بہت زیادہ ہے. ہماری دہشت گردی خواہ وہ افغانستان کے بارڈر سے ہو رہی ہو، پاکستان کے اندر بھارت کی ایما پہ، یا انٹرنل کوئی ایلیمنٹس ہوں، ہماری جو کائنیٹک ایبلٹی ہے افواج کی، فورسز کی، رینجز کی، وہ تو بالکل مثبت ہے. لیکن دہشت گردی، جیسے کہ ہم نے پچھلے 25 سال میں خاص طور پہ 2001 کے بعد سے دیکھا، دہشت گردی کی ایک ایلیمنٹ جو ہے اس کی کائنیٹک فورس ہے، اس کی دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ بیٹل فار ہارٹس اینڈ مائنڈز، جس کو امریکہ کہتا رہا، جس کو ہم نے اپنے نیشنل ایکشن پلان کے اندر بہت چیدہ نکات کے اندر سم اپ کیا کہ ہمیں وہ کون سی چیزیں کرنی چاہیے جس سے سوسائٹی کے اندر کچھ تمدن آئے، سوسائٹی کے اندر لوگوں کو یہ لگے کہ ان کو روزگار مل رہا ہے، انہیں پاکستان میں رہنے کی چاہ ہے، انہیں اپنی ریاست پسند ہے، وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کے خلاف نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے سے دشمنیاں کسی کورٹ کے اندر جا کے ریزالو کریں، ایک دوسرے سے دشمنیاں لوگوں کو گولیاں مار کے ریزالو نہ کریں. ہمارے دین کے انٹرپریٹیشن میں اس طرح کا استدلال آئے کہ میاں بیوی، بچے، خاندان، آپ نے دیکھا کتنی خواتین کو کوئٹہ کے اندر، دیگر جگہوں کے اندر ہم نے ایک پنچایت سی لگا کے وہاں سے آگے کے فیصلوں کے اوپر گولیاں مار دیں.
یہ تمام چیزیں دہشت گردی کے اندر فال کرتی ہیں. اس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر ایک چلنگ ایفیکٹ آتا ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کو اپنی ریاست پہ، عدالت پہ، نظام پہ اعتبار کم ہوتا ہے. ہماری جو ہارڈ پاور ہے اس پہ تو ہمیں یقین ہے کہ وہ مثبت کارروائی کرے گی، لیکن اگر ریاست کا جو سافٹ سائیڈ ہے اگر وہ بھی تھوڑی سی اس میں کچھ بہتری کرے تو میرا خیال ہے کہ انٹرنلی کم از کم اس طرح کی چیزیں کم ہونی شروع ہو جائیں گی. 2026 کا میسج دیجیے گا کوئی؟ دیکھیے 2026 کا میسج تو بس اتنی سی گزارش ہے کہ پاکستان کے اندر کشیدگی بہت ساری جگہوں پہ بہت بڑھ چکی ہے. ہماری سیاسی کشیدگی بڑھ چکی ہے، ہماری جوڈیشل کشیدگی بڑھ چکی ہے، ہماری ایک دوسرے کو کی بات کو سن کے اس کے اوپر ایک مثبت آگے سے جواب دینے کی ایبلٹی بڑھ چکی ہے. ہماری حکومت جو ہے وہ کوئی ڈسپیشنٹ آربیٹر نہیں لگ رہی. آپ حکومت کے طالع طارر صاحب جیسے لوگوں کے بیان سن رہے ہیں. ہماری عدالتوں پہ لوگوں کو اعتبار کم ہو چکا ہے. آپ جوڈیشل نمبرز دیکھ لیں، میں بطور وکیل ویسے ہی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لوگ عدالت جانے سے انکاری ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بہتری نہیں ہوگی یا ان کے ڈسپیوٹس کا ریزولوشن نہیں ہوگی. اگر ہم اپنے نظام میں بہتری چاہتے ہیں، ہماری دعا یہ ہے کہ ہم اس نظام میں کچھ بہتری لے کے آئیں تو تھوڑا سا نظام کو واپس اس سینٹر میں، وہ پینڈولم ایسے کر کے کبھی کبھی سیاست کا سوئنگ کرتا ہے تو سیاست کا پینڈولم ضرور سوئنگ کرتا رہے لیکن نظام کا پینڈولم سوئنگ نہ کرے. عدالتوں کو انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے دیں، سیاست کے اختلاف کو صرف سیاسی اختلاف رہنے دیں. ایک دوسرے سے جو ماضی کے گلے ہیں ان کو چھوڑ کے اگر ہمیں انٹرنیشنل کچھ پذیرائی مل رہی ہے تو ماضی کے گلوں کو چھوڑ کے کچھ ڈومیسٹکلی بھی بہتری کی جائے سیاست کے اندر، معیشت کے اندر، دیگر چیزوں میں. تو میرا خیال ہے یہی دعا ہے ہماری 2025 کے لیے، شاہد مترا 2026 صاحب، کے لیے. حکومت کی کارکردگی سے کتنے سیٹسفائیڈ ہیں آپ، بینگ اے جرنلسٹ، بینگ اے کامن مین، پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے؟ اور دوسرا 2026 کے لیے کوئی پیغام ہے تو وہ ذرا بتائیے. دیکھیے پرفارمنس کی بات تو ہم نے کافی زیادہ کر لی ہے. پرفارمنس تو ایسے نہیں نظر آ رہی ہمیں پیغام کوئی. دیجیے گورنمنٹ کو 26 کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی، کرنا سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے انور رضا صاحب کے سیاسی استحکام ہونا چاہیے اور پولیٹیکل ہارمنی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے یا حکومتی یا ادروائز جو ہماری ایلیٹ ہے وہ لوگوں کی بے چینی کو سنجیدہ نہیں لیتی اور اٹس بین اے ٹرینڈ سنس لائک 7-8 ڈیکیڈز. حالانکہ وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. جب کوئی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا نا، وہ بوجھ ہوتا ہے، وہ لائبلٹی بن جاتا ہے ملک کے لیے، معاشرے کے لیے. وہ اس کو ملک اور معاشرے کے لیے لائبلٹی نہیں بننا چاہیے، ایسٹ بننا چاہیے. اور ایسٹ بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ حکومت اس کو اس طرح کا تحفظ دے، جان مال کا تحفظ کے علاوہ اس طرح کی سینس آف آنرشپ دینی چاہیے کہ وہ اس ملک کو بھی آن کرے، اداروں کو بھی آن کرے، لوگوں کو بھی آن کرے، سوسائٹی کو بھی آن کرے. تو اس کے لیے وہ صرف حکومت کر سکتی ہے، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو لوگوں کے معاملے میں اچھا سوچیں گے تو لوگ آپ کو ڈیفینیٹلی ریسپروکیٹ کریں گے اور لوگوں کو تحفظ دیں اور سینس آف پروٹیکشن دیں. اور وہ تبھی دی جا سکتی ہے جب رول آف لا ہوگا، قانون کی بالادستی ہوگی. تو یہ تھوڑا سا ایلیمنٹ مسنگ ہے. چلیے شاہد مترا صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بیرسٹر سعد رسول صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم نے ملک و قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو سیاسی سپیس دینا ہوگا، ادارہ جاتی ریفارمز کرنی ہوں گی، تبھی ہم بینگ قوم آگے بڑھ سکیں گے. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.